کھانے کی ٹرے لیے وہ کمرے میں انٹر ہوا۔ علیشہ تب بھی بستر میں گھسی ہوئی تھی، لیکن چہرہ لحاف سے باہر تھا۔ رو رو کر سوج جانے والی آنکھیں کسی غیر مرئی نقطے پر ٹکی ہوئی تھیں۔ زوار کو دیکھ کر اس نے خاموشی سے چہرہ دوبارہ لحاف میں گم کر لیا۔ زوار نے لب بھینچ لیے۔ وہ دوپہر کے اس تماشے کے بعد کئی بار کمرے میں آیا تھا، اسے گہری نیند سوتے پایا تھا۔ ننھی علیزہ کو ماں کے بغیر سنبھالنا مشکل ترین عمل ثابت ہوا تھا، جو جیسے تیسے بھی اس نے کر ہی لیا تھا۔ اس کی غیر حاضری کے متعلق دادی کو گول مول جواب دے کر وہ ڈنر کے بعد اس کا کھانا لیے اسے جگانے کی نیت سے آیا تھا، مگر وہ پہلے ہی جاگ چکی تھی۔ کھانے کی ٹرے بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر دھر کر اس نے جھٹکے سے لیف اس کے منہ سے ہٹایا تھا۔ علیشہ نے بازو سے چہرہ چھپا لیا۔ زوار نے وہ بازو پکڑ کر تکیے سے لگا دیا۔ علیشہ نے دوسرا بازو رکھ لیا۔ زوار نے اس بازو کے ساتھ بھی وہی عمل دہرایا۔ غصے سے اپنا چہرہ ترچھا کر کے اس نے زوار سے کبھی بات نہ کرنے کا پکا ارادہ کر لیا۔ جبکہ زوار اس کی گال پر چسپاں اپنی انگلیوں کے نشان دیکھ کر گلٹ میں گر گیا۔ سوری، مگر تم خود سوچو، شوہر طویل عرصے بعد گھر آئے اور گھر پہنچ کر اپنی بیوی کا ایک ناپسندیدہ شخص سے تحفہ لیتے پائے تو اس کی کیا فیلنگز ہوں گی؟ علیشہ نے تل ملا کر تحفے کے متعلق وضاحت دینی چاہی، پھر بیکار جان کر رہنے دیا۔ زوار نے یقین تو کرنا نہیں تھا، پھر فائدہ؟ اور اگر شوہر عرصے بعد گھر لوٹے اور گھر لوٹ کر بیوی کی ایسی توضع کرے تو جانتے ہیں بیوی کی کیا فیلنگز ہوں گی؟ اس نے سوال کے بدلے سوال پوچھا۔ زوار کا سوال صرف شک کی بنیاد پر کھڑا تھا۔ اس نے جواب دینا ضروری نہ سمجھا۔ اس کا جواب تو کوئی بیوی ہی دے سکتی ہے۔ زوار نے شانے اچکائے۔ بیوی شوہر سے نفرت کرنے لگے گی زوار؟ اس کی بیوی نے خود ہی جواب دے دیا۔ تو تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ تمہیں مجھ سے نفرت ہو رہی ہے؟ جی، شدید نفرت ہو رہی ہے، وہ بے جھجک اعتراف کر گئی۔ سو واٹ، کرتی رہو، میں کون سا تمہاری محبت میں مرتا جا رہا ہوں؟ اس کی بے پرواہی سے کہنے پر علیشہ کے اندر کچھ بے آواز ٹوٹا تھا۔ تمہیں رسوائی سے بچانے کے لیے میں نے تم سے نکاح کیا، تمہیں اپنی عزت بنایا، اب میں تمہیں اپنی عزت سے کھلواڑ نہیں کرنے دوں گا۔ وہ اپنا ڈھایا ستم قطعاً بھولائے بیٹھا تھا، اپنی غلطی کا مداوع، اپنے گناہ کی پردہ پوشی وہ احسان سمجھتا تھا علیشہ کی ذات پر۔ اس کی بے حسی اور ڈھٹائی پر علیشہ جی جان سے جلی تھی۔ زوار کی نرم پڑتی گرفت سے اس نے جھٹکے سے اپنے بازو نکالے اور تیزی سے بستر کی دوسری طرف سے نیچے اتر گئی۔ جا کہاں رہی ہو؟ اسے کمرے سے باہر جاتے دیکھ کر سیخ پا ہوتا وہ اس کی راہ میں حائل ہوا۔ کہیں بھی جا رہی ہوں، لیکن یہاں نہیں رہوں گی میں، کم از کم آج رات نہیں، ورنہ میں پاگل ہو جاؤں گی۔ اپنی کن پٹیوں پر زور سے ہاتھ مار کر چیختی وہ زوار کو دوبارہ غصہ دلا رہی تھی۔ اور اگر تم اس کمرے سے باہر گئی نا تو میں پاگل ہو جاؤں گا علیشہ بیگم، اور میرا پاگل پن زیادہ نقصان دہ ثابت ہوگا۔ ارے اور کتنے پاگل ہوں گے آپ؟ بتاؤں کتنا پاگل ہو جاؤں گا؟ اچانک لہجہ بدلتا وہ اس کی پیشانی ٹکرائے بولا۔ علیشہ کی سانس رک سی گئی، پھر بھیگی پلکیں آرزوں پہ جھک گئیں۔ اپنی گردن پہ سرسراتی زوار کی انگلیوں کا لمس اسے کمزور کر رہا تھا، لیکن نہیں، ایک دم سے جیسے وہ ہوش میں لوٹی، اپنی پوری ہمت مجتمع کر کے زوار کو کمزور سا دھکا دے کر دوبارہ جانے کے لیے پلٹ گئی، مگر
زوار نے اس کے گرد باہوں کا نرم سا حالہ بنا کر اس کے فرار کی تمام راہیں مسدود کر دیں۔ اب آ گیا ہوں تو کیا سارا وقت بس روٹھنے منانے میں ہی لگا رہوں گا؟ وہ اس سے براہ راست معذرت کبھی کر ہی نہیں سکتا تھا۔ گول مول انداز میں جھگڑا ختم کرنے کی درخواست کرتا۔ وہ علیشہ کو اچھا نہ لگا تو برا بھی نہ لگ سکا۔ وہ بھی تھک چکی تھی، انتظار سے بھی اور اس بے تکی بحث سے بھی۔ نڈھال سی وہ اس کے ساتھ کھینچی بیڈ تک چلی آئی تھی۔ زوار کھانے کی ٹرے درمیان میں رکھے اسے خود ہی نوالے بنا کر کھلانے لگا۔ چند لمحے کھا کر ہی اس کا دل بھر گیا۔ زوار نے اصرار کیا پر وہ نہ مانی۔ ٹرے اٹھا کر ٹیبل پر دھرنے کے بعد وہ دوبارہ اس کے نزدیک آن بیٹھا۔ علیشہ کا سر زوار کے شانے پہ تھا اور زوار کی انگلیاں اس کے بازو میں سرسرا رہی تھیں۔ وہ دوپہر کے اس تماشے کے متعلق سوچنا چاہتی تھی، لیکن زوار نے اسے اس سوچ میں پڑنے کا وقت ہی نہ دیا۔ وہ رفتہ رفتہ پوری طرح اس پر چھا گیا تھا۔ گزشتہ تمام باتیں بھولے اب وہ بھی اس کی حالیہ سرگوشیوں سے خود میں سمٹی جا رہی تھی۔ وہ ہمیشہ ایسا ہی کرتا تھا، پہلے دل زخمی کرتا پھر مرہم لگاتا۔ مرد بھی بڑا جادوگر ہے، کتنے بھی ستم ڈھالے محبت کے چند بول دھیمے سروں میں بول کر عورت کے دل پر اجارہ داری حاصل کر لیتا ہے۔ لیکن دل کا یہ کھیل تماشا اسی صورت ممکن ہے جب عورت نے اس مرد کو اپنے دل تک رسائی دے رکھی ہو، جیسے علیشہ نے اسے دے رکھی تھی۔ اگر زوار سوچتا تو چونکتا ضرور۔ رات کے 10:30 ہو رہے تھے اور نیند دونوں کی ہی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ زرد نائٹ بلب روشن تھا۔ کمرے میں پھیلی سگریٹ کی بو آج علیشہ کو ناگوار نہیں گزر رہی تھی۔ یہ بو کسی بہت خاص کی وہاں موجودگی کا اعلان کر رہی تھی اور علیشہ یہ اعلان سنتی رہنا چاہتی تھی۔ اس کے بازو پر سر رکھے وہ اس کی شرٹ کے بٹن سے چھیڑ چھاڑ کر رہی تھی، جو بیڈ کے بالکل کنارے پر تکیوں کے سہارے نیم دراز تھا۔ کانچ کی نازک ایش ٹرے قریب ہی زمین پر رکھی تھی۔ وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد ہاتھ نیچے کر کے اس میں راکھ جھاڑ لیا کرتا تھا۔ دونوں ہی گہری سوچوں میں گم لگتے تھے۔ زوار کے خیالات کا سلسلہ نہ جانے کہاں سے جڑا تھا۔ علیشہ تو بس اپنے اور زوار کے رشتے کے متعلق ہی سوچ رہی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی وہ زوار کی زندگی میں کیا اہمیت رکھتی تھی بھی یا نہیں رکھتی تھی۔ میں کون سا تمہاری محبت میں مرا جا رہا ہوں؟ زوار کے کہے جملے کی بازگشت اب بھی اس کی سماعتوں میں گونج رہی تھی۔ اسے اپنا آپ کباڑ سا لگا، بے تکا سا، بے وجہ سا، بوجھ جیسا۔ اس کی آنکھ سے ایک آنسو بڑی خاموشی سے نکلا اور زوار کی شرٹ میں جذب ہو گیا، جسے زوار نے محسوس تک نہ کیا۔ زوار زوار اگر میں مر گئی تو آپ کیا کریں گے؟ بے اختیار ہی اس کے لبوں سے سوال پھیلا۔ کسی طرح تو زوار کے دل میں اپنا مقام جاننا تھا نا اسے۔ سیدھا سیدھا سوال تو داغ نہیں سکتی تھی۔ کیا آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ زوار انکار کر دیتا تو مذاق بن کے رہ جاتی وہ۔ واضح سوال کے واضح جواب سے
اور زیادہ بکھر جاتی وہ۔ سماعتیں بہت دیر تک منتظر رہیں مگر جواب نارد۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ زوار خاموشی سے سگریٹ کے کش لے رہا تھا۔ اس کے دیکھنے پر چہرہ اونچا کر کے دھواں فضا کے سپرد کیا، پھر اس کے کان کے نزدیک جھکا۔ دوسری شادی کروں گا اور کیا؟ جوان بندہ یہ سرکش جوانی تنہا تو نہیں گزار سکتا نا۔ آخر میں شرارت سے بائیں آنکھ دبائی۔ علیشہ اس کے جواب پر خاموش ہی رہی۔ اندازہ تو تھا وہ ایسا ہی کوئی جواب دے گا، پھر بھی اندر کہیں چھن ہوئی تھی۔ اچھا، اگر میں مر گیا تو؟ اس کا سوال مکمل ہونے سے پہلے ہی علیشہ نے تڑپ کر اس کے لبوں پر اپنا ہاتھ دھر دیا تھا۔ یہ سننا بھی سہانی روح تھا۔ زوار اپنی جگہ ساکت رہ گیا۔ خود علیشہ اپنی بے اختیاری پر دم بخود تھی۔ معنی خیز سی خاموشی کا دورانیہ طویل ہو چکا تھا۔ علیشہ کی نظریں زوار کے لبوں پر دھرے اپنے ہاتھ پر تھیں اور زوار کی گہری نظریں اس کے چہرے پر۔ اس کی لمبی لمبی انگلیوں میں دبی سگریٹ ختم ہوتی اس کی انگلیوں تک آ گئی تھی۔ اس کی انگلیاں جل رہی تھیں، لیکن زوار بے پرواہ تھا۔ خوب ساری ہمت لگا کر آہستہ سے اپنا ہاتھ پیچھے کر کے علیشہ نے پلکوں کی جھالر اٹھا کر دوبارہ اسے دیکھا۔ زوار مسکرا نہیں رہا تھا، مگر اسے نہ جانے کیوں لگا زوار مسکرا رہا ہے۔ نہیں، وہ مسکرا نہیں رہا تھا۔ وہ شاید اس پر ہنسنا چاہ رہا تھا۔ علیشہ کو اپنی توہین محسوس ہوئی۔ اپنی بے اختیاری کا اثر زائل کرنے کے لیے اس نے تقریر کا سہارا لینے کا فیصلہ کیا۔ معاشرے پر قصور دھرنے کا فیصلہ کیا۔ اسے گوارا نہ تھا زوار واسطی اس پر ہنستا۔ زوار، ہمارے معاشرے میں مرد کے بغیر عورت کچھ بھی نہیں۔ کتنی بھی پڑھی لکھی ہو، کیسی بھی قابل کیوں نہ ہو، بہت مشکل ہوتی ہے ایک عورت کی زندگی مرد کے سہارے کے بغیر۔ میرا باپ بچپن میں ہی مر گیا، بھائی کوئی تھا ہی نہیں۔ میں نے بہت سی جگہ اپنی ماں اور خود کو اس لیے بے بس پایا کہ ہم اکیلی عورتیں تھیں۔ اب آپ کا سہارا ہے۔ مجھے معاشرے میں سکون سے جینے کے لیے آپ کی ضرورت ہے، اس لیے ایسی باتیں مت کہیں۔ میں دوبارہ ویسی تکلیف سہنا نہیں چاہتی۔ آہا، اچھی تقریر کی علیشہ، شاباش۔ اب مذاق اڑاتے نہیں لگ رہے یہ۔ ویری گڈ، دل ہی دل میں خود کو داد دیتی وہ بغور زوار کا چہرہ دیکھ رہی تھی، جہاں اب وہ غیر واضح مسکراہٹ بھی موجود نہ تھی۔ ہٹاؤ اپنا سر، بازو سن کر دیا ہے میرا۔ بیزاری سے اس کے سر کے نیچے سے اپنا بازو نکال کر زوار رخ موڑ کر لیٹ گیا۔ علیشہ کو تو مزہ ہی آ گیا، یعنی مسٹر اکڑو کی انا کو ٹھیس پہنچی تھی۔ پیٹ پکڑے وہ کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ سگریٹ ایش ٹرے میں مسل کر زوار پلٹ کر متعجب سا اسے دیکھنے لگا۔ کشادہ پیشانی سلوٹوں سے پر تھی۔ کون سا لطیفہ سنایا ہے میں نے تمہیں؟ آپ کیا سمجھے تھے؟ میں تڑپ جاؤں گی اور کہوں گی، نہیں سرکار ایسا مت کہیں، میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے چلی آؤں گی۔ منہ بگاڑ کر اس کی خوش فہمی پر ہنستی وہ زوار کو ایک آنکھ نہ بھائی، وہ جو سگریٹ کے جلے نشان پر لبوں کی نمی سے ٹھنڈک پہنچا رہا تھا، ایک دم اس پر جھکا اور اس کی ہنسی کا گلا گھونٹا۔
اور پھر سے پیچھے ہو کر ڈبی سے نئی سگریٹ نکالنے لگا۔ بس کر دیں، یہ بہت نقصان دہ ہوتی ہیں، جیسے شراب چھوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس سے بھی جان چھڑانے کی کوشش کریں۔ نرمی سے اس کے ہاتھوں سے سگریٹ لے کر علیشا نے اسے توڑ بھی دیا تھا، گویا ناپسندیدگی کا بھرپور اظہار کیا تھا۔ زوار نے آئیبرو اٹھائیں پر کچھ کہا نہیں۔ میں دادی کے کمرے سے علیزہ کو لے آؤں، رات کو اٹھ کر روتی ہے وہ، دادی کی نیند خراب ہوگی۔ کھلے بالوں کا جوڑا بنا کر اس نے دوپٹہ اوڑھا اور ٹیبل پر ہنوز دھری کھانے کے ٹرے اٹھائے کمرے سے باہر نکل گئی۔ پیچھے زوار نے گہری سانس خارج کرتے ہوئے آنکھیں موند لیں تھیں۔